السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کچھ لوگوں کو پردے کا لفظ سن کر نفرت ہونے لگتی ہے۔ جب ہم ان کے غیظ و غضب کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حجاب والی عورتیں ان کے گھر سے بغیر اجازت کے کوئی سامان اٹھا کر لے گئی ہوں۔ تنقید کرنے والے اور نفرت کرنے والے ایک جواب دیتے ہیں کہ ہم مظلوم خواتین کے حقوق اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج تک ہم نے ان میں سے کسی کو عیسائی راہبہ، کرسچن ننس کے ہیڈ اسکارف اور پردے کے خلاف بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سوچ کے پیچھے ایک عمدہ، بھیانک ثقافت اور معاشرے کی اندھی نفرت کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں دکھتی۔ اسلام کے خلاف نفرت اور دشمنی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ یہ مخالفت اسی درد کا نتیجہ ہے۔ وہ ان خواتین کو سننے یا ان پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں حجاب پہننے کا حق چاہیے اور ہمیں حجاب پہننے کی آزادی ملنی چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی لمبی کالی قمیص پہننا چاہتی ہے تو آپ اس کی پسند پر تنقید کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ مذہب کسی مسلمان عورت پر کوئی خاص رنگ عائد نہیں کرتا ہے۔ جیسے راہبہ زعفرانی رنگ ہی پہن سکتی ہے، پولیس خاکی اور سیاستداں سفید رنگ ہی پہنتے ہیں۔ نہ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی خاص قسم کا لباس پہننا ہے۔ اسلام نے لباس کے لیے عمومی اصول تو وضع کیے ہیں۔ کوئی بھی لباس جو ان اصولوں کے مطابق ہو وہ حجاب ہے۔ پردے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اگر مسلم خواتین اس طرح کے ڈریس کوڈز پر عمل پیرا رہیں گی تو وہ پیچھے ہو جائیں گی۔ آج یہ روزانہ کی خبر ہے کہ تعلیم کے میدان میں، روزگار وغیرہ کے شعبے میں اسکارف اور پردے پہننے والی ہنرمند لڑکیاں سب سے آگے ہیں اور نمایاں نظر آتی ہیں۔ پھر بھی کیا ان بے بنیاد اور باسی خمیر چیخوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اسپورٹس سے لے کر ایویشن تک سارے میدانوں میں پردہ پہنی ہوئی عورتیں اپنی مہارت ثابت کر رہی ہیں۔ اس دوران میں متحدہ عرب امارات کی خاتون سارہ بنت یوسف الامری نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر کے رکھی ہیں۔ 34 سالہ نوجوان نے متحدہ عرب امارات کی زمین سے مریخ تک پرواز کی۔ اس وقت وہ متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ درجے کی سائنس کی وزیر مملکت ہیں، نیز خلائی منصوبے کی پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور وہ متحدہ عرب امارات کی مریخ مشن کے نائب پروجیکٹ مینیجر بھی ہیں۔ نہ صرف سارہ بلکہ 34% لوگ جنہوں نے اس مریخ مشن کے پیچھے کام کیا وہ مقامی خواتین تھیں۔ اس سے قبل سارہ BBC کی تیار کردہ دنیا کی 100 بااثر خواتین کی فہرست میں شامل تھیں۔